بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ آج کی 31واں ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، خبریہ اور جملہ انشائیہ وغیرہ کے بارے میں بات کرنا مقصد ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ انسان جو بھی لفظ منہ سے بولتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع، ایک محمل۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کوئی معنی ہمیں سمجھ میں آئے، اور محمل کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ تو ہم جو بھی بات اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ یا تو موضوع ہوگی، معنی دار ہوگی، اور یا محمل ہوگی یعنی بے معنی ہوگی۔ بے معنی کی مثال جیسے چائے وائے، تو چائے کے ساتھ میں وائے، چائے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے لیکن وائے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ایسے ہی کھانا وانا، تو وانا جو لفظ ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ سب محمل لفظ ہیں۔ اور جو معنی دار لفظ ہے، موضوع لفظ ہے، جیسے قلم قلم ہے، کتاب کتاب ہے، اور ایسے ہی چائے شائے وغیرہ ہے، تو یہ لفظ موضوع ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو بولتے ہیں تو ان سے ایک معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ پھر لفظ موضوع کی یعنی معنی دار کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد تو کہتے ہیں اکیلے جملے کو، یعنی اکیلا جملہ ہو، جیسے جمل اونٹ، ایسے ہی اشائے چائے، مسجد بمعنی مسجد، اور ایسے ہی دوسرے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ تو مفرد یعنی اکیلا جملہ ہو، اور مرکب کہتے ہیں کہ ایک سے زائد جملے ہوں۔ ایک سے زائد جملوں کو مرکب کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر، کہ اس کے اندر دو جملے ہیں، لیلہ اور القدر، تو لیلۃ القدر۔ یا زید جالس فی المسجد، زید مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں زید جالس فی المسجد، تو چار لفظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ تو مفرد اور مرکب، مفرد اکیلے جملے کو کہیں گے، اور مرکب کہیں گے جس میں ایک سے زائد الفاظ اس جو ہے مستعمل ہوئے ہوں، استعمال کیے گئے ہوں، تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر مرکب کے آگے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب ناقص، نمبر دو مرکب تام۔ مرکب ناقص جو ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں یعنی ایک سے زائد دو ایسے جملے کہ جن کے اندر بات مکمل نہ سمجھ میں آ رہی ہو۔ مرکب ہوں یعنی ایک سے زائد جملے ہوں لیکن اس کے باوجود بات مکمل نہ ہو پا رہی ہو، تو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، اور اس کو مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ جملے مرکب ہیں، ایک سے زائد جملے ہیں، لیکن ان سے کوئی فائدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ماء البحر، سمندر کا پانی، ایسے ہی ولد صغیر، چھوٹا لڑکا۔ تو یہ اگرچہ ایک سے زائد یہاں جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کو مرکب کہا جائے گا، لیکن یہ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، چھوٹا لڑکا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ماء البحر، سمندر کا پانی کیا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد جملے تو ہیں لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور اگر مرکب ایسا ہے کہ جس سے معنی مکمل طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، بات مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کو مرکب تام اور مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب تام یعنی پوری بات سمجھ میں آ گئی، اور مرکب مفید کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس سے ہم کو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اور یہ مرکب فائدہ مند ہے۔ تو جس جملے سے ایک سے زائد جملے ہوں اور بات مکمل طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اسے مرکب مفید کہا جاتا ہے، اور جس سے بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب غیر مفید ہے، مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ مرکب مفید کی مثال جیسے البستان جمیل، بستان کے معنی ہے باغیچہ، باغ، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اس سے معنی سمجھ میں آ گئے کہ باغ کیا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ ایسے ہی لا تکذب، کہ جھوٹ مت بولو، لا تکذب، جھوٹ جو ہے جھوٹ مت بولو، تو اس سے بھی ہم کو مکمل طریقے سے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جس کے اندر ایک سے زائد جملے ہوں اور مکمل طریقے سے معنی سمجھ میں آ جائیں، اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب مفید کہا جاتا ہے، اور اس کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تین نام اس کے ہیں، مرکب مفید، مرکب تام اور جملہ، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو ایک سے زائد الفاظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص کہتے ہیں کہ ایک سے زائد جملے ہوں لیکن معنی مکمل طریقے پر سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، اور مرکب تام اور مرکب مفید کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد جملے ہوں لیکن معنی مکمل طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہوں، جیسے البستان جمیل۔ مرکب کی یہ دو قسمیں ہو گئی، مرکب تام، مرکب ناقص۔ پھر مرکب تام جس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، اس جملے کے آگے چل کر کے چار قسمیں نکلتی ہیں، اس جملے کی چار قسمیں نکلتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، پہلا کلمہ اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جیسے البستان جمیل، باغ کیا ہے، خوبصورت ہے۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہے، پہلا کلمہ ہے البستان، یہ اسم ہے، البستان بمعنی باغیچہ، باغ، تو البستان جمیل یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جس کا پہلا کلمہ اسم ہو۔ دوسرے قسم میں جملہ فعلیہ،
जुमला फ़ेलिया का मतलब ये है कि जिसका पहला कलिमा फ़ेल हो, जैसे नसरा रजुलन, नसरा यंसुरु के माना है मदद करना, तो नसरा रजुलन उस आदमी ने मदद की, तो इसका जो पहला कलिमा है नसरा ये फ़ेल है, तो जिस कलिमे का पहला जुमला फ़ेल हो तो उसको जुमला फ़ेलिया कहा जाता है, और जिसका पहला कलिमा इसम हो तो उसे जुमला इसमिया कहा जाता है। जो है तीसरी किस्म है जुमला खबरिया। जुमला खबरिया ऐसे जुमले को कहा जाता है कि जिसको सच्चा या झूठा कह सकते हों, यानी मुकम्मल जो जुमला है, सेंटेंस है, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी खबर, पूरी बात या तो सच्ची है या तो झूठी है। जैसे कह सकते हैं अना कातिबुन, मैं क्या हूँ, मैं कातिब हूँ, अना ताजिरुन, मैं ताजिर हूँ। तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जुमला झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। अना कातिबुन अगर वाकई में मैं कातिब हूँ तो ये सच्चा है, लेकिन अगर मैं झूठ कह रहा हूँ कि नहीं मैं कातिब नहीं हूँ, अना कातिबुन मैं कह रहा हूँ लेकिन हकीकत में मैं कातिब नहीं हूँ, तो ये इस सूरत में झूठ की खबर देना होगा और झूठ बोलना होगा। तो जुमला खबरिया उस जुमले को कहा जाता है कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये सच्चा है या झूठा है। जैसे अना कातिबुन अना ताजिरुन, कि मैं कातिब हूँ, मैं ताजिर हूँ, अगर हकीकत में ऐसा ही है तो ये सच्चा है, और अगर हकीकत में ऐसा नहीं है तो फिर ये झूठ है। तो जिस जुमले के बारे में झूठा या सच्चा होना कहा जा सके उसको जुमला खबरिया कहा जाता है। और चौथी किस्म जुमला इंशाइया, ऐसे जुमले को कहा जाता है कि जिसके बारे में झूठा या सच्चा होना ना कहा जा सके, यानी ना उसे हम सच कह सकते हैं ना उसे झूठ कह सकते हैं। जुमला खबरिया की तरह जिसे सच्चा और झूठा होना ना कहा जा सके उसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। जैसे उसकी मिसाल है उनसुर, मदद कर, या इफ़अल, ये काम कर, या ला तनहर, फला आदमी को मत झिड़क, ला तनहर, मत झिड़क। तो ये ऐसा है कि ना इसे सच्चा कह सकते हैं ना झूठा कह सकते हैं, बल्कि इसके अंदर तो किसी काम के करने का हुक्म दिया है कि भाई ये काम करो। अब इसे आप ना सच्चा कह सकते हैं ना झूठा कह सकते हैं। जबकि जुमला खबरिया के अंदर किसी चीज़ का जो वाक़या उसके अंदर बयान किया गया है, जैसे अना कातिबुन, मैं कातिब हूँ, तो कहा जा सकता है, हो सकता है कातिब और हो सकता है ये कातिब ना हो। लेकिन जब ये कहा गया मदद करो, ये काम करो, ऐसा मत करो, तो ये इसके अंदर ना सच्चा होना पाया जाता है ना झूठा होना पाया जाता है। तो जुमले की 4 किस्में निकलती हैं। नंबर 1 जुमला इसमिया, जिसका पहला कलिमा इसम हो। जुमला फ़ेलिया, जिसका पहला जो है कलिमा सेंटेंस फ़ेल हो। जुमला खबरिया, ऐसा जुमला जिसके बारे में सच्चा होना झूठा होना कहा जा सके। और जुमला इंशाइया कि जिसके बारे में सच्चा और झूठा होना ना कहा जा सके। तो ये था आज का 31वां सबक, जिसके अंदर लफ्ज़ की अक़साम बयान की गई और फिर आगे जुमले की अक़साम बयान की गई हैं। आज की वीडियो के अंदर फ़कत यही बताना मकसद था। इंशाअल्लाह जो बाकी है वो अगली वीडियो के अंदर। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इन असबाब को हम सब के लिए नाफ़े बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।